बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज एक पंजाब का ज़मीनी इंतखाब जो नेशनल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा जोर लगाया, पीएमएलएन ने जहाँ पर जोर लगाना था शायद वहीं पर जोर लगाया। दैट इज द रीजन कि जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। और सिद्दीक जान साहब मेरे साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, वसीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। सिद्दीक साहब, एक्सपेक्टेड था जो आज हुआ है वहाँ पर संबड़ियाल? एक तो आप का ये जो आप इंट्रो है ना, जो आप हमेशा देते हैं कि उम्मीद है आप जहाँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे और बड़े रिलैक्स होंगे और बड़े आप दुआ है ना कि दुआ, अल्लाह करे कि जहाँ चलिए जहाँ पर दुआ की हद तक तो ठीक है। लेकिन नून लीग वाले तो आज खुश नहीं होंगे, जीत कर भी वो हार गए। ओके। जीत कर भी वो हार गए। उसकी रीज़न ये है कि देखें, नून लीग के लिए ना ये बहुत परेशान कुछ सूरत हाल है। और आज ये जो कुछ जो मैच फिक्सिंग हुई है और जिस मैच फिक्सिंग का पता चला है, यानी ओपनली सबको नजर आई है, तो आज जो संबड़ियाल में जो ज़मीन गर्म किया है ना संबड़ियाल में पीटीआई ने, उसकी तपिश बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंची होगी। इस्लामाबाद में भी पहुंची होगी, पिंडी में भी पहुंची होगी, आगे पीछे हर जगह पहुंची होगी। उसकी रीज़न क्या है? इदारे नून लीग को कहेंगे कि यार हमने पंजाब आपको दिया, मरीम नवाज अपनी सीट हार गई, हमने फॉर्म 47 पे उसको एमपीए बनाया, आपको सूबा दिया, आपको इख्तियारात दिए, आपको ताकत दी, आपको पैसा दिया, मीडिया आपके के जो है ना वो मातहत कर दिया, आपको गुलाम बना दिया, इलेक्शन कमीशन आपके साथ करवा दिया, सब कुछ था। उसके बावजूद एंड पे हमें आना पड़ता है और इस बुरे अंदाज से हमें नताइज तब्दील करने पड़ते हैं कि हम भी जलील होते हैं, हम भी ख्वार होते हैं, हम भी बदनाम होते हैं और कख तुम्हारा भी नहीं रहता। भाई आपको इतनी बड़ी हमने फील्ड दी हुई है, कुछ तो ऐसा कर लो कि लोग कम से कम तुम्हें वोट डालने के लिए निकल आए। भाई पैसा है, हर चीज तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है पीटीआई को, और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। जो लतासब सती साहब ने बात की है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि संबड़ियाल ने इमरान खान की लाज रखी है, संबड़ियाल ने इमरान खान का मान रखा है। कि इमरान खान साहब ने अडियाला से कहा संबड़ियाल के लोगों को कि आपने निकलना है, और लोग निकले। बावजूद इसके कि लोगों को पता था कि रिजल्ट क्या आएगा, बावजूद इसके कि लोगों को पता है कि सब के सब एक तरफ है और अकेला इमरान खान एक तरफ है। आज तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, पीपल्स पार्टी ने कंप्लेंट की है कि यार धांधली हो रही है। यार राय साहब, माजरत के साथ पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया करें। उसकी रीजन ये है कि पीपल्स पार्टी से बड़ी मुनाफिक जमात कोई नहीं है, इनसे ज्यादा घटिया जमात कोई नहीं है। ये इतने मुनाफिक हैं कि ये पंजाब हुकूमत का हिस्सा है, गवर्नर पंजाब इनका है, सदर इनका है, ये केपीके में गवर्नर इनका है, स्पीकर ठीक है, डिप्टी स्पीकर इनका है, चेयरमैन सेनेट इनका है, इतने अहम आईनी ओहदे लेकर भी। और एंड में ड्रामेबाजियां देखो। ये आज वो बड़ा अच्छा मेखला अहमद वड़ाइश ने को ट्वीट किया हुआ था, ये इनका ट्वीट, ये जो बदमाशी वाला ट्वीट किया हुआ था नदीम अफजल चंद साहब ने, तो अहमद वड़ाइश ने को ट्वीट करके ये सारी बातें लिखी हुई थी कि यार कोई मुनाफिकत की भी कोई हद होती है, इतने तुम मुनाफिक हो, इतने तुम मुनाफिक हो। भाई मसला ये है, तुम्हारी औकात और हैसियत तो पीपल्स पार्टी की ये है कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार से के बिस्तर से ना एमकेएम उतर सकती है ना पीपल्स पार्टी उतर सकती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जिस्म, अपनी रूह जिनके हवाले की हुई है, उन्होंने इनको कहा हुआ है कि तुमने इक़्तिदार के बिस्तर पर रहने शहबाज शरीफ के, जो मर्जी हो जाए शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर से नहीं उतर सकते, क्योंकि भेजने वाला ने इनको भेजा। ये उनके इनके इनके जिस्म में रूह उनकी है, उन्होंने इनको शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पे जो है ना वो रखा हुआ है, ये नहीं जा सकते। लेकिन आज एक बार फिर ये पता चला है कि लोग इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान ही लोगों की उम्मीदों का मरकज और महवर है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आज कांपे टांगी होंगी, आज तपिश भी पहुंची होगी, कांपे टांगी होंगी कि हमने इतनी मायूसी फैलाई, इतनी मायूसी फैलाई कि अदालतें फतह कर ली, इलेक्शन कमीशन साथ है, मीडिया साथ है, पूरा निजाम साथ है, ताकत साथ है, बंदूकें साथ है। खौफ इतना ज्यादा था, रैलियां नहीं निकालने दी, कंपेन नहीं करने दी, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी, पकड़ दकड़ की, छापे मारे, तशद्दुद किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी लोग निकल आए। लेकिन इस दफा संबड़ियाल के इलेक्शन में तो कैंपेन की कोई सच नहीं कंप्लेंट आई कि कंप्लेंट नहीं राय साहब, बहुत ज्यादा पुलिस ने बहुत ज्यादा छापे मारे, बहुत ज्यादा खौफ इराज था। ये तो क्रेडिट आप दें आलिया हमजा साहबा को, ये तो आप क्रेडिट दें आलिया हमजा साहबा के अलावा, आप उनको दें क्रेडिट आलिया हमजा के अलावा अहमद बच्चा साहब को। अभी ये देखिए, ये मेजर रिटायर्ड जफर गोंदल साहब, इनके ऊपर वो लिखा हुआ है, ये सिमाबी ताहिर साहबा के उसके ऊपर फेसबुक पे ये पोस्ट आई हुई है, और वो ये लिखा हुआ है कि पुलिस की गुंडागर्दी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल साहूवाला, पुलिस वोट वाले थैले चोरी करके ले जा रही थी, जिस पर मंडी बहुद्दीन से कप्तान के खिलाड़ियों और पीटीआई के वर्कर से सख्त मुजामत की। पुलिस की जानिब से फायरिंग और लाठीचार्ज से मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल शदीद जख्मी। पुलिस गर्दी और गुंडागर्दी से ये लोग जीत सकते हैं, वरना कप्तान के खिलाड़ियों को हराना नामुमकिन है। तो ये जाहिर उन्होंने मंडी बहुद्दीन वालों को सुना, ठीक है ना। अब ये देखें, अब ये देखें, शदीद उनको सारे के ऊपर चोट आई है।
ایک اسی طرح سے وکیل صاحب آئی تھی کلیم ہاشمی ان کا نام ہے, ان کو سر میں چوٹ لگی ہے. تو بربریت کی تو انتہا کی گئی ہے, لیکن لوگوں نے عمران خان کا مان رکھا ہے, ان کی لاج رکھی ہے, اور یہ نظام ایک بار پھر ننگا اور گندا ہوا ہے, ایکسپوز ہوا ہے. اور تمام تر بربریت کے باوجود فارم 45 پہ تحریک انصاف جیتی ہے, فارم 47 پہ لوگوں کو بھی پتا تھا. تو ملک صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ یاسر گیلانی صاحب نے جو شیئر کیا ہوا تھا کہ جو ان کے پاس فارم 45 ہے اس کے اوپر رزلٹ اور تھا, جو آن گراؤنڈ صاحب ہیں, اور ٹی وی جو ہے وہ کچھ اور رزلٹ پہلے چلا رہے ہیں. دیکھیے سوال تو یہی ہے کہ یہ جو انتخابی نتائج اس وقت ٹی وی چینلز نشر کر رہے ہیں, یہ کہاں سے رہے ہیں؟ وہاں کے جو صحافی ہیں آپ ان سے بات کریں, آر او آفس تک تو ایکسیس روک لی گئی ہے, ہر طرف سے کنٹینر لگے ہوئے ہیں. ہاں, اور ہمیں یاد ہے یہ 8 فروری 2024 کا الیکشن, میں خود این55 یہ راولپنڈی کا حلقہ تھا, وہاں پر تھا. تو ہم فارم 45 کے جو نتائج ہمارے پاس موصول ہو رہے تھے, ہم اس کے مطابق ٹی وی چینلز کو وہ نتائج دے رہے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 10-11 بجے تک وہ نتائج چلائے بھی گئے تھے. اچانک سے تمام ٹی وی چینل سے کال آتی ہے اپنے کنسرن رپورٹرز کو کہ جی آپ گھر چلے جائیے, اب ہمیں نتیجے کہیں اور سے آ رہے ہیں. تو اس وقت بھی نتیجے کہیں اور سے ہی آ رہے ہیں جو چلائے جا رہے ہیں. تو اس میں ایگزیکٹلی تو, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ جائیے ان کے ایکس کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ, تو جتنے بھی اس وقت فارم 45 لگائے ہوئے ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف نے لگائے ہوں گے. آپ نون لیگ کے سرچ کیجئے کہ وہ کون سے فارم 45 18 والے لگائے, جی ہاں, وہ فارم 45 کون سے ایسے لے کے آئے ہیں کہ چلیں جن سے ان کا آرگومنٹ, یا ممکن ہے کہ ہم تینوں بیٹھ کر یہاں پر پی ایم ایل این کے بغض میں بات کر رہے ہوں, تو آئیں وہ دکھا دیں, ثابت کر دیں, جھوٹا کر دیں, اور میڈیا جو نتائج دکھا رہا ہے وہ صحیح ہوں. پھر دوسرا سوال ہے, دیکھیے اس وقت جتنی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو عمران خان ہیں ووٹر ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو 8 فروری 2024 تو ہم سب نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ غالباً نتائج کو تبدیل کرنے میں 3 سے 4 روز لگے, فارم 47 نکالنے میں, اور اس دھاندلی کو آج تک پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ قاضی فیضیزہ صاحب نے جو ٹریبیونلز کا فیصلہ دیا, پھر ٹریبیونلز نہیں چلے, تو نہ صرف وہ پری پول ریگنگ, پھر پول ڈے ریگنگ, اور جو پوسٹ پول ریگنگ ہے وہ آج تک پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے عدلیہ کو فتح کر لیا. تو پھر 8 فروری 2024 کے بعد ایسا کیا ہوا کہ لوگ نہ نکلتے عمران خان کے لیے, لوگ پی ایم ایل این کے لیے چلے جاتے؟ یہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ جائیں کسی یونیورسٹی میں, کسی اسکول میں اسکرپٹڈ سارا کچھ ہو, ایک لڑکی جو ہے طالبہ وہ وہاں پر شعر پڑھے, ادھر سے دیکھیں نا آپ کے پاس. ایک سوال ہے میرا, یہ ساری یہ سب دی ماں آ گئی ہے, اور اس طرح کے یہ سارے اسرائیکی کیوں اشعار آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم معصوم لوگ ہوتے تو میں نے کل ایک شخصیت کو کہا, انہوں نے کہا خدا دی قسمیں انہاں تا سارا نک جڑا ہے نا وہ تھوڑی سمیت کٹوا دیتا ہے. اچھا چلیں ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ کہتے ہیں کہ وہ درست ہوگا. اچھا مریم صاحب کو یہ کیوں پتا ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک ایسا شعر پڑھے گی اسٹوڈنٹ سرائکی میں, اور پھر مجھے رسپونڈ کرنا, میرے پاس مائک بھی میرے پاس مائک ہوگا, میں فوراً جواب. اور پھر آپ دیکھیں نا وہ جب ایک فوٹیج آتی ہے تو وہ 15-20 کیمرے جو ہے نا وہ رول ہو جاتے ہیں, وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے اینگل لے رہا ہے, کوئی ادھر سے اینگل لے رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ وہ وہاں پہ مریم صاحب نے کہیں پوچھا, میں نے وہ دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ انہوں نے وزیر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ان کو جوس پلایا ہے, رانا صاحب نے, وہ مجھے کسی نے بھیجا, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا, وہ لئیے میں کسی کو کہیں گے چیک کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مجھے جس نے بتایا, میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا, کہ جو جوس پلایا گیا ہے وہ ایران سے جو سمگل ہو کے جوس آتا ہے نا وہ رانی جوس یا پتہ نہیں کون سا, لیکن کوالٹی اچھی ہوگی. سنیں نا, اچھا وہی نا بتایا یہ گیا ہے کہ وہ سمگل جوس تھا. پھر مجھے کوئی کسی نے فون کر کے وہاں سے بتایا, اس کی بھی یہ دونوں چیزوں کی ایک ہی سورس تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو مارکی وہ کسی وزیر صاحب کے رشتہ دار کی ہے, اور وہ اچھے خاصی مہنگی اس کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ لیا گیا, رینٹ پہ لیا گیا. لیکن یہ دونوں چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن یہ سن کے اچھا لگا ہے کہ نون لیگ کوئی ایونٹ کرے اور کوئی نہ کوئی واردات نہ ڈالے, یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اسمگلڈ جوس جو ہے وہ وہاں پہ چلائے جاتے. تو خیر اب دیکھیے نا, اب ہم ان نتائج کی بات کر رہے ہیں, تو 8 فروری 2024 کے بعد کیا ایسا ہوا ہے؟ کیا 26 نومبر آپ نے لوگوں کے حق میں کیا تھا؟ کیا 26ویں عینی ترمیم آپ نے لوگوں کے حق میں کی تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے عدلیہ کو فتح کر کے, اور بالخصوص اب دیکھیں نا یہ صرف باقی تو ہر ایک مقدمے کو آپ جس طرح سے دیکھ لیں, جس طرح سے لوگوں کے ٹرائل ہو رہے ہیں, پہلے لوگوں کو گرفتاری کا ڈر تھا, آپ نے وہ ختم کیا. پھر لوگوں کو تشدد کا ڈر تھا, وہ دیکھیے بات بڑی سخت ہے, لوگ فوجی عدالتوں سے سزا پوری کر کے باہر آ رہے ہیں, اور جو وہ باہر آ رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ سخت گفتگو کر رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ میچور انداز میں کر رہے ہیں. تو آپ تو وہ تمام جو ایک ریاست کے پاس کچھ ایسے سیمبل آف پاور تھے وہ آپ آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں. تو ووٹ کے لیے لوگ آج نکلے ہیں, لوگ 8 فروری کو بھی نکلے تھے. تو میرے خیال میں جیسے ابھی صدیق جان صاحب آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے تھے کہ یہ ووٹ کی پرچی کی جو طاقت ہے نا, یہ لوگوں کو پتہ چل رہی ہے. اور آج ایک الیکشن تھا, پورے پنجاب کی مشینری وہاں پہ ہوگی, لوگ اس طرح سے ریزسٹ
کر رہے ہیں. دن کو بھی ہم نے دیکھا کہ فوٹیجز آ رہی تھی پولنگ اسٹیشن سے جب لوگوں کو باہر نکالا جا رہا تھا, تشدد کر رہی تھی پولیس. تو آج آپ دیکھیے کہ پورے پنجاب کی مشینری کا فوکس وہاں ہوگا. بالکل. اب جو 8 فروری کے انتخابات گزرے ہیں, تب تک پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی صرف اتنی تھی کہ پول ڈے پہ جا کے پول کرنا ہے اور اس کے بعد واپس گھروں کو آ جانا ہے. یہ فارم 47 والا ٹرینڈ یا فیشن جو ہے یہ تب متعارف کرایا گیا تھا. تو آج ایک پی پی کا الیکشن تھا, وہاں پوری پنجاب کی مشینری تھی. یہ انتخابات ہونے ہیں, سیاستدانوں کی لائف یہاں پر سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. اللہ سب کو زندگی دے, عمران خان کو بھی زندگی دے, لیکن یہ جو چند سالوں کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اس سے قبل بھی بہت سارے لوگوں کا 10 سالہ 15 سالہ منصوبہ تھا. تو جو سیاستدان ہے اس نے رہنا ہے, اور اگلی بار جب دوبارہ عام انتخابات تو ہونے اس ملک میں, تو لوگوں کو اس پرچی کی قیمت کا اور اس دن پھر نتائج حاصل کرنے تک یہ ساری جو جدوجہد ہے. یہ ڈاکٹر دانش صاحب ایک اینکر پرسن ہم سب جانتے ہیں. آج تو ڈاکٹر دانش جو ہے انہوں نے بیچاروں نے لکھ ڈالا, ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آج کی پولنگ میں مقابلہ یک طرفہ رہا, مسلم لیگ نون کے ووٹرز نظر نہیں آئے, ان کے کیمپ خالی پڑے ہوئے. ویسے اتنی افسوس کی بات ہے, اتنی اچھی ویڈیو کا آغاز کر کے ختم کہاں آپ نے کیا رہا ہے. آپ بھی کمال کرتے, ڈاکٹر دانش کو اس لیے کوٹ کیا کہ ڈاکٹر دانش کمال ناقد رہے تحریک. اتنا اچھا ماحول تھا, آپ نے سارا ماحول ہی. اب میں خیال ویڈیو کینڈ کریں. چلو ویڈیو کینڈ کرتے ہیں. ناظرین, پرپس صرف یہ تھا کہ ایک بحث میں نے پچھلی ویڈیو کے میں بھی اس کو ڈسکس کیا رہا تھوڑا سا. لوگ کہتے ہیں جی کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو پی ایم ایل این کیسے ضمنی الیکشن جیت جاتی تھی. اس کا ایک ہی جواب تھا, تب 2019 کے اندر پنجاب لے لو اور پھر وفاق لے لو والی کاروائی ڈل چکی ہوئی تھی. تو وہاں پر بھی جو ہو رہا تھا دیٹ ٹائم وہ پی ایم ایل این کو بھی پتا تھا اور پی ٹی آئی کو بیچاری کو تھوڑا سا لیٹ پتا چلا تھا. ورنہ ضمنی الیکشن موسٹلی ضمنی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن موسٹلی گورنمنٹ کے حق میں جایا کرتے ہیں, مینج کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. بٹ یہ ایک رسم ہے یا ایک ہسٹری ہے پاکستان کے الیکشنز کی کہ ضمنی الیکشن موسٹلی گورنمنٹ کے پڑھنے میں جاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پی پی 52 سمبڑیال کا ضمنی الیکشن, اس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی حتمی یا سرکاری نتائج جو ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے. جو ٹرینڈ ٹی وی چینلز کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے اس کے مطابق تو جب ہم یہ ویڈیو سٹارٹ کر رہے تھے اس وقت تک تقریباً نون لیگ 38,000 جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو 18,000 ووٹ ملے ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے شام سے جب یہ پولنگ کا سلسلہ ختم ہوا تھا اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ آر او آفس کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے بڑی تعداد میں. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں کارکنان وہاں پہ موجود ہیں, گویا کسی سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہو. کنٹینر لگا کے آر او آفس کو بند کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کو آر او آفس میں جانے کی اجازت نہیں ملی. بے شمار پولنگ سٹیشن سے یہ رپورٹ ہوا, باقاعدہ ویژول سامنے آئے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا وہ لوگ جو الیکشن وہاں پہ دیکھ رہے تھے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فارم 45 کے اوپر پی ٹی آئی سے دستخط نہیں لیے جا رہے یا اندر جانے نہیں دیا جا رہا ایجنٹس کو. اور کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی رپورٹ ہوا کہ انتظامیہ جو ہے پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے فارم 45 وہاں پھینک کے اور ڈبے لے کے فرار ہوتے رہے. دھاندلی کے الزامات پاکستان کے انتخابی جو تاریخ ہے اس میں ایک حقیقت ہے, ہمیشہ سے لگتے ہیں, آج بھی لگ رہے ہیں. بہت سارے لوگ مارکہ حق جو تھا اس کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ تھوڑے وقفے سے ٹویٹ کر رہی ہیں, شیر دھارنے کی خبر دے رہی ہیں, لیکن حقائق کیا ہیں, ہوا کیا ہے؟ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق جان صاحب, کیسا الیکشن سمبڑیال میں آپ نے دیکھا؟ میں نے ابھی آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شیر دھارنے کی ٹویٹس کر رہی ہیں. کچھ تھوڑی سی خاجاستے والی بات ہوتی ہے, کوئی تھوڑی سی, مطلب جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیسے الیکشن جیت رہے ہیں, جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیسے کون آپ کو الیکشن جتوا رہا ہے, جب آپ کو پتہ ہو کہ لوگوں میں آپ کی کتنی نفرت ہے, اور اس کے باوجود بے شرمی اور ڈھٹائی سے اس طرح کے ٹویٹس کرنا, میرا خیال ہے کہ یہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے خدا کی قسم, ورنہ یہ آسان نہیں ہے. بھائی تھوڑا سا تو آپ خاجاستے والی بات کر لیں. جب آپ کو پتہ ہے ہر بات کا, آپ کو تو پتہ ہے نا, آپ کو تو حقیقت پتہ ہے کہ آپ کیسے جیت رہے ہیں. یہ ویسے ہی ہے کہ کوئی بندہ حرام کے پیسے سے کوٹھی بناتا ہے اور پھر لکھ دیتا ہے حاذا من فضل ربی. ٹھیک ہے, یہ تو وہی بات ہے. بھائی پورے پاکستان کو پتہ ہے, آپ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ آپ کیسے الیکشن یہ جیت رہے ہیں. ورنہ پاکستان کے لوگ, سمبڑیال کے لوگوں نے جس طرح سے نکل کے, اور میں چودھری صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, مریم صاحب جو مرضی ٹویٹ کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عید کے بعد جو عمران خان موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ اس کا ٹریلر تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے, بہت خوف ہے, بہت مایوسی ہے, لیکن لوگ نکلے ہیں سمبڑیال میں.
لوگ لڑے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، اس وقت تک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، لوگوں کو سروں میں چوٹیں لگی ہیں، لوگوں پہ تشدد ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں جب عام انتخابات تھے اس وقت پورے پاکستان میں عام انتخابات تھے، تب ایک ایک حلقے میں اتنا خوف تھا کہ ایک مجھے بتایا ایک علاقے کے لوگوں نے کہ یہاں پہ لوگوں کو میسج دیا وڈیرے نے کہ نون لیگ کے وڈیرے نے کہ اگر عورتوں کے پولنگ اسٹیشن پہ کسی کی بیٹی یا بیوی نے ڈیوٹی دی، ہم اس کی بیٹی اور بیوی کو اٹھا لیں گے۔ اتنا خوف تھا، اس کے باوجود لوگوں نے، خواتین گئی ہیں، خواتین نے جا کے اور ڈیوٹی دی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ آج لوگوں نے بتا دیا ہے کہ خوف نہیں ہے، ان میں بندوقیں تھیں، تشدد تھا، لاٹھی چارج تھا، دباؤ تھا۔ کیا آج مجھے آپ بتائیں جتنے لوگ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ بن کے کھڑے ہوئے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کی چادر کی تقدس پامال ہوگا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کو نہیں پتا کہ ان کے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کو 9 مئی میں ملوث کر کے ان کو ملٹری کورٹس میں لے جایا جا سکتا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ وہ جیسے اگر عمران خان کی بہنوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری گاڑی الٹا دیں گے اور تمہاری جان لے لیں گے، تو پھر اگر عمران خان کی بہنوں کو یہ دھمکیاں مل سکتی ہیں تو یہ عام ورکرز کیا بیچتے ہیں بھائی؟ اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں، لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، سینے پہ بیج لگائے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ ہم ووٹ دے بھی رہے ہیں، پیرا بھی دے رہے ہیں۔ اچھا صدیق صاحب، میں قطعی طور پہ یعنی الیکشن ڈے سے پہلے، مطلب اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی، یعنی میں ان ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، تو مجھے تو اس کا 1% بھی چانسز یا امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ ہاں، آج جو پورا دن جو وہاں سے مناظر پورا پاکستان دیکھتا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آتے رہے ہیں، تو لوگوں کے اندر نہ صرف جوش و خروش تھا، لوگ باقاعدہ کسی مقصد کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نون لیگ کے کیمپس کے اوپر ایک ہو کا عالم جو ہوتا ہے وہ بھی رہا۔ تو 5 بجے تک جب تک ووٹنگ ہو رہی تھی، تب تو ہم نے جو وہاں سے ٹرینڈز دیکھے ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں، مختلف صحافیوں سے بات کی ہے، نون لیگ کا کوئی شخص ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا، لیکن کچھ 1-2 رہنما جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا ان سے بھی بات ہوئی، مختلف جو ارد گرد کے قریبی علاقوں سے۔ تو جو جب ظاہر آف دا ریکارڈ تو چیزیں اور فیکٹس وہ ٹھیک بتا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو کھلا ڈلا ہم جیت رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے یہ 70-30 کا مقابلہ ہے۔ تو میں یہ جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا، بات جو آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہ رہا تھا، کہ یہ تو امید ہی نہیں تھی نا کہ نتیجہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا جائے گا، دھاندلی نہیں ہونے دی جائے گی، یا آج کل کے ماحول کے اندر نون لیگ کو ضمنی الیکشن میں شکست ہو جائے۔ یہ خبر پاکستان بھر کے لیے کیسی ہوتی وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ لوگوں کا جو نکلنا ہے ووٹ دینے کے لیے، عمران خان کا کل کا ٹویٹ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سمبڑیال کے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں۔ لوگوں کا نکلنا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تھریٹ بن سکتا ہے حکومت کے لیے جو عمران خان کی تحریک عید کے بعد آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ تھریٹ اس لیے بن سکتا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف نے وہاں جا کے موٹیویٹ کیا لوگوں کو اور لوگ نکلے۔ میں آپ کے سامنے نا جلدی نام پڑھ دیتا ہوں، اور ابھی آپ نے وہ ایک خبر دیکھ لی ہوگی کہ ظفر گوندل صاحب، میجر ریٹائرڈ ظفر گوندل صاحب جو ہیں، ان کا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کو سر میں بڑی شدید چوٹ لگی ہے یہی ریزسٹ کرنے کے اوپر، اور وہ کیونکہ بہت دنوں سے وہاں پر گئے ہوئے تھے، وہ امجد نیازی صاحب۔ اور میں نے آج کچھ نام منگوائے، کچھ میں بتا چکا تھا اپنی ویڈیو میں، باقی نام آپ میں لے دیتا ہوں۔ میں نے عائشہ بھٹا صاحبہ سے کہا کہ ذرا مجھے نام بھیج دیں جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، جو ایکٹیو ہیں، جنہوں نے پورا ماحول بنایا ہے۔ اچھا یہ بھی مکمل نام نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں علی حمزہ صاحبہ ہیں، ملک احمد خان بھچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں، شیخ امتیاز محمود، اویس یونس، علی امتیاز بڑائچ، حافظ فرحت عباس، عبد الکریم خان، اپنا زید خلیق یا زائد خلیق یعنی، محمد احمد چٹھا، بلال اجاز، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گمن اور میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی، مہر عبدالستار، عمر ڈار، عثمان ڈار، خالد نواز، میاں اکرم عثمان صاحب 2 سال ملٹری کی قید میں رہے ہیں یہ، اور عباد فاروق، جس جرت اور بہادری سے یہ باہر نکلے ہوئے کمال ہے۔ ویمن ونگ کی خواتین، اور اس کے بعد رائے عمر ہاشم، طارق شاہ کھگا، رانا آفتاب احمد، رانا احمد صفدر، ریحانہ ڈار، عباد فاروق، چودھری نذیر، جاوید کوثر یہ گجر خان سے ہیں، اور چودھری نذیر راولپنڈی سے ہیں، کرنل طارق بھٹی گجر خان سے، شہریار ریاض راولپنڈی سے، تنویر اسلم راولپنڈی سے، ظہیر عباس کھوکھر لاہور سے، راجہ ناصر محفوظ یہ راولپنڈی سے ہیں، اور ان کے اوپر بھی بڑا جبر ہوا، ستم ہوا، بڑے ان کے گھروں پہ چھاپے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ وہ نام مجھے یاد ہے کہ جب ان کے گھر چھاپا پڑ رہا تھا تو ہمارے دوست
फैजान अशरफ साहब वो कवर कर रहे थे, तो जितना बेहमाना तशद्दुद फैजान अशरफ के ऊपर हुआ था, फैजान अशरफ थे और सईद मुस्तजाब हसन थे, जी। शायद साथ शफकत अली कुरैशी साहब वगैरह भी थे, ज़मीर मुस्तफ़ी साहब, ये सारे थे। इनके ऊपर तशद्दुद हुआ क्योंकि इन्होंने किया ये था कि जब राजा महफूज साहब के डेरे पे छापा पड़ा, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ और उनके वहाँ जो वो जो वर्कर्स उनके वहाँ थे उनको जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, तो इन्होंने जब वीडियो बनाई तो फिर इनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से, और कुछ उनके साथ नामालूम लोग भी थे। तो देखें पीटीआई ने जो माहौल बनाया ना, इसका मतलब मैं इसमें सिर्फ बताना चाह रहा था, मैंने क्योंकि ये फयाज हसन छिजड़ा साहब हाँ हैं, बिल्कुल इनको देखा, ये भी वहां पे मौजूद थे और शाम में वहां पे वो ट्वीट से बल्कि मैं देख रहा था कि वो मलक असगर जोया साहब भावलपुर से, तो वो भी अपने लोगों को लेके वहां पे पहुंचे हुए थे। ज़ाहिर है इस इलेक्शन को बड़ा सीरियसली देखें बड़ा सीरियसली लोगों ने लिया आके लड़ा है। और मैं जिस तरह से अर्ज कर रहा हूँ कि अभी इनमें से बहुत से नाम, शायद बल्कि मुझे किसी ने एक नाम भेजा वो भी था, मैं अभी आपसे बात करते करते वो भी देख लेता हूँ। देखिए पीटीआई ने माहौल बनाया और बन गया। इससे एक बात तो साबित हो गई कि ये जो एक बार पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा था कि लोग निकलना नहीं चाहते, लोग निकलते नहीं है, बताएं हम क्या करें। भाई लोग निकलना चाहते हैं, आप निकालना चाहे तो मेरा बार बार आपसे ये सवाल है, क्या इन लोगों को नहीं पता जो पीटीआई के लिए निकले के वर्षद क्या हो सकता है? क्या इनको नहीं पता कि हमारी जाने जा सकती है? क्या इनको नहीं पता कि हमें गोली मारी जा सकती है? इनको नहीं पता कि हम गिरफ्तार हो सकते हैं? हमारी चादर चारदीवारी के तकद्दुस में उसके बावजूद लोग निकले। अच्छा, ये वाला जो खौफ था ना, लोग इससे आगे निकल आए। हाँ, ये उन्होंने मुझे बताया है कि मियां हसन यूसुफ है, ये मियां तारिक महमूद साहब एक्स एमएनए उनके बेटे हैं, गुजरांवाला से गालबन। अच्छा ये मुझे नहीं पता, ये मुझे जफर साहब ने एक है, उन्होंने मैसेज किया हुआ है और उन्होंने कहा कि ये भी वहां पे बहुत एक्टिव थे। इस तरह से बहुत से नाम है। अगर मैं कतकलामी की माजरत, अगर कोई और लोग एक्टिव ऐसे थे तो जरूर हमें बताएं, हम उनका जिक्र करेंगे। बेशुमार लोगों के, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, फहीम अख्तर साहब जार है, वो मैं तो उनको लाला ही कहता हूं, बड़े भाई भी हैं हमारे। उनके मैंने वो ज़ाहिर कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन, तो बड़ी तफसील से चीजें उन्होंने लिखी हुई थी। दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि लोगों के सामने रखने चाहिए। एक तो उन्होंने हवाला दिया कि जो पोस्टर्स वहां पे नून लीग के छपे, जिसपे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी तस्वीर भी लगाई गई थी। ठीक है, आप कोई भी बंदा जो है वो लगाता है, तस्वीरें लगाते हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स लगाते हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी उसको कह लें। ऐसा ही एक इकदाम जो है वो 2019 में हुआ था, जिसमें उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा, उनकी तस्वीर लगाई गई थी। इसी बुनियाद पर जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था। तो इस दफा एक तो ये चीज देखने को नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तो खैर मैं बात इतना को सीरियस वो है ही नहीं सब्जेक्ट के, बात की जाए कि उन्होंने क्यों नहीं किया। दूसरा, फहीम अख्तर साहब ने यह बताया कि ज़िमनी इंतखाबात जब भी हुए हैं तो उसमें अदालती जो लोग होते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जाके उसको सारा प्रिजाइड करते हैं। मेन उसमें आरओज जो हैं वो जुडिशरी से लिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिए जाते। तो ये भी एक एग्जांपल अब सेट हो रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या हुकूमत पंजाब जो है उन्हीं के लोगों को ले करके ये सारा उसको इलेक्शन कहना है, आपने क्या कहना है वो करवाया है। साहब आपने एक चीज जिक्र नहीं किया, एक तो खैर ये तो आप साबित हो गया ना कि इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है। क्यों? ये तो है। क्योंकि देखें ऐसे लग रहा था कल रात तक कि चीजें खत्म हो गई हैं, हर चीज फतह कर ली गई है, स्पेस खत्म हो गई है, पीटीआई के कोई फ्यूचर नहीं है, बड़ा जुल्म ये वो, लेकिन आज आप देखेंगे पीटीआई ही पीटीआई है। दूसरा आपने जिक्र नहीं किया कि मियां साहब आज जब लंदन रवाना हो रहे थे उससे पहले ये वीडियोस आने लग गई थी। पीटीआई ने जो माहौल बना दिया था, खासतौर पे कल भी पीटीआई ने माहौल बनाया, परसों भी बनाया, तो मियां साहब का सफर तो बड़ा बुरा गुजरा होगा जब उन्होंने ये वीडियोस देख के और रवाना हुए होंगे लंदन को, तो सारा सफर ही बढ़ गया होगा। वो रिपोर्टर थे 92 न्यूज के, आपको याद होगा वो 92 से वो बसता थे सिंध के, तो अपनों में ईद मनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो नवाब शरीफ साहब, नवाब उनका क्या नाम था? नवाब जान से गालबन, चांद नवाब साहब। हाँ, चांद नवाब साहब। मियां साहब अपनों में ईद मनाने लंदन चले गए। लंदन चले गए कि जाते जाते उन्होंने, अब मियां साहब क्या देखते होंगे? मियां साहब ने पहले तो इमरान खान के बयानात देखे होंगे कि यार मैं था जरदारी जैसा कहता है कि टिशू खत्म हो गए थे, मियां साहब इतना रोते थे, मियां साहब को मच्छर भी काटते थे, तन्हाई भी काटती थी, लाहौर के वो जो नाश्ते हैं उनके बगैर भी, खाबे शाबे उनके बगैर भी मियां साहब नहीं रह सकते थे, और जेल भी नहीं काट सकते थे, डील भी कर ली, और अपनी इज्जत गैरत खुददारी सब कुछ ज़िबा भी कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी बेटी का ट्विटर भी खामोश करवा दिया। इमरान खान है 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा। चले, और मियां साहब जो हैं उनको ये भी, और फिर जिस तरह से लोग निकले हैं, मियां साहब बहुत अपसेट होंगे। समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में गो के इलेक्शन कमीशन नोटिस वो जारी कर देगा और बताया जाएगा कि
نون لیگ یہ سیٹ جیت گئی ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں نے، سمبڑیال کے لوگوں نے، مزاحمت جیت گئی ہے، مزاحمت۔ سمبڑیال کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ ووٹ کی پرچی کو بے وقت کرنے والے جو ہیں وہ یقیناً آج پریشان بھی ہوں گے، اور یہ سارا تاثر کہ کچھ نہیں ہوتا ووٹ شوٹ ڈالنے سے، یہ ایک دفعہ پھر ملیاں میٹ کیا ہے۔ اور میاں پاکستان صاحب کو ایک اور ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا لندن میں، اور وہ جو نفسیاتی مرض کا علاج کرتا ہو اس کو دکھانا پڑے گا چلیں میاں صاحب۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔